امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا محمد ہادی رسوا 1858 تا 1931 اپنے زمانہ کے لحاظ سے نہ صرف کلرفل پرسنالٹی کے حامل تھے بلکہ اپنی متنوع ذہنی دلچسپیوں کی بنا پر دیدہ بنا کے حامل اور صاحب نظر قلمکار بھی قرار پاتے ہیں۔ انہیں فلسفہ سے شغف تھا، نفسیات کی انگریزی کتب کے اردو میں تراجم کیے، سائنس اور سائنسی تجربات کا شوق اور کیمیا گری کے رسیا تھے، کلاسیکی موسیقی لکھنے کے لیے انگلش میوزک کے انداز پر نوٹیشن تیار کرنے کی سعی کی، اردو ٹائپ رائٹر اور شارٹ ہینڈ کے لیے بھی ابتدائی نوعیت کا کام کیا، شاعری بھی کی، ڈرامے بھی لکھے اور تنقید نگاری بھی، بلکہ اب تک کی معلومات کی روح سے تو انہیں اردو کا پہلا نفسیاتی نقاد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ان سب پر مستزاد ان کی ناول نگاری، افشاء راز، ذات شریف، شریف زادے اور امراؤ جان ادا جیسے ناول اردو ناول کی تاریخ میں ان کے نام اور مقام کے ضامن ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مرزا رسوا نے اگر اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو صرف امراؤ جان ادا کی بدولت زندہ رہ سکتے تھے۔ اس صدی کے آغاز 1901 میں شائع ہونے والا ناول امراؤ جان ادا نذیر احمد اصلاح، عبدالحلیم شرر تاریخی رومان اور رتن ناتھ سرشار مزاح کے ناولوں کے تناظر میں جداگانہ اور منفرد نظر آتا ہے، اتنا کہ یہ آج کا تحریر کردہ معلوم ہوتا ہے۔ مرزا رسوا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے امراؤ جان ادا کو اس وقت حقیقت نگاری کے اسلوب میں قلم بند کیا جب اردو دنیا اس انداز نگارش سے ناآشنا تھی، اور کرداروں کی اس عہد میں نفسیاتی تصویر کشی کی جب ادب میں تو کجا علمی سطح پر بھی نفسیات سے عمومی واقفیت نہ ملتی تھی۔ اردو ہی نہیں، خود یورپ میں بھی، کہ ابھی تو خود فرائیڈ نے بھی اپنے نظریات دون نہ کیے تھے۔ ایسے میں مرزا رسوا امراؤ جان ادا کی صورت میں ایسا ناول لکھ جاتے ہیں جس کے کرداروں کی تحسین کرنے والوں میں فکشن کے تمام معتبر ناقدین یک زبان ملتے ہیں۔ مرزا رسوا نے خانم کے کوٹھے کو طائفیت کے ادارے کی علامت میں تبدیل کرنے میں جس فنی بصیرت، ناول کے حیت کے شعور اور اسلوب پر ماہرانہ گرفت کا ثبوت دیا، ناول کے ناقدین نے اسے بطور خاص سراہا ہے۔ اس ضمن میں ناول کے پلاٹ کا بطور خاص ذکر کیا جا سکتا ہے، جس کی صورت پذیری میں مرزا رسوا نے ریاضی جیسی قطعیت سے کام لیتے ہوئے افراد اور وقوعات میں جذباتی توازن پیدا کیا، اور اس خوبصورتی سے کہ پلاٹ کو گویا موزیک میں تبدیل کر دیا۔ امراؤ جان ادا کا کردار ایسی سلیقہ شعر اور وزادار عورت کا ہے جسے حالات گھر کے آنگن سے اٹھا کر کوٹھے پر لے آتے ہیں، مگر یہ محض طوائف نامہ نہیں بلکہ اس میں اور بھی ایسے کردار ملتے ہیں جو کم عرصہ نمایاں رہنے کے باوجود بھی متاثر کرتے ہیں۔ چلبلی طائفیں، ان کے بوڑھے طلبگار اور جوان عاشق، نواب، دلال، ڈاکو، تماشبین، الغرض مرزا رسوا نے ناول کو ایسی سٹیج میں تبدیل کر دیا ہے جہاں لکھنؤ کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ ایسا ڈرامہ کہ صدی ہونے کو آئی مگر اس کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی۔ امراؤ جان ادا کا کردار اتنا زندہ، سچا اور کھرا ہے کہ مدتوں اس کے حقیقی یا محض ایک کردار ہونے کی بحث جاری رہی۔ ادا حقیقی تھی یا نہیں، اب یہ ایکڈیمک بات ہے، لیکن ناول کے صفحات میں وہ ایک نظر افروز ہستی کے طور پر جلوہ گر ہوتی ہے، اور اسی میں اس کی کشش کا راز مضمر ہے۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ہمارے بزرگ خوش قسمت تھے جنہیں امراؤ جان ادا یا اس جیسی نستعلیق طائفوں کی محبت میسر تھی، جبکہ ہمیں محض امراؤ جان ادا کی فلم دیکھنے کو ملی۔ اس مختصر تعارف کے لیے جب ناول کا دوبارہ مطالعہ کیا تو یہ احساس محرومی مزید پختہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سلیم کوثر، 10 فروری 1996۔